الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. और लोगों का माल बातिल तरीके से ना खाओ और ना ही लोगों का मुकदमा वक़्त के हुक्काम के सामने लेके जाओ ताकि तुम उनके जरिए किसी का माल या उसका कुछ हिस्सा बातिल तरीके से खाओ और इस बात का तुम्हें बखूबी इल्म भी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे शख्स पे रशक मत करो जो गलत तरीके से नाजायज जराए के जरिए माल इकट्ठा करता है। उसकी वजह यह है कि अगर उस माल से वो अल्लाह की राह में सदका करेगा तो उसका सदका कबूल नहीं किया जाएगा, और अगर उसको
مال چھوڑ کے اس دنیا سے جانا پڑتا ہے یا وہ چلا جاتا ہے تو اس کا مال اس کے لیے جہنم کا سبب بنے گا۔ آج جس طرح کا دور چل رہا ہے، ہم لوگوں کے پاس دولت کی ریل پیل دیکھتے ہیں جو انہوں نے ناجائز ذرائع کے ذریعے کمائی ہوتی ہے، اور اس دولت کے ذریعے وہ دنیا میں بہت سارے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھ کر کبھی یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے، ان پہ رشک نہیں کرنا چاہیے کہ کاش یہ مال و دولت ہمارے پاس ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک اس شخص پہ کرنا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ دین اسلام نے لوگوں کے مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مال کمانے کے وہ ذرائع بتائے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے ہیں، اور وہ ذرائع، وہ طریقے کسی بھی ملک، کسی بھی خاندان، کسی بھی شخص کی معیشت کو مضبوط کرنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ مالی معاملات میں کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ اگرچہ وہ حلال ذریعہ ہو، حلال مال ہو، کسی ایسی چیز جس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے اور شریعت میں اس کو بیچنے اور وہ ذریعہ مال کمانے کا، ذریعہ معاش بنانے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو وہ بھی چند اصولوں کے تحت ہوگا۔ سب سے پہلے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ سمجھنے والا ہے کہ عبادات کے اندر حکم یہ ہے، قاعدہ اور کلیہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ عبادت اسی طرح کی جائے گی جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن معاملات جو ہیں انسان کے، ان میں اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کو حلال قرار دیا ہے، سوائے ان کے جن کو اسپیشلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، وہ میں نے ذرائع بتا دیے تھے۔ اور وہ چیزیں، وہ تجارتیں، وہ معاملات جو شریعت نے حلال قرار دیے ہیں، اس کے اندر کن شرائط کو، کن اصولوں کو ہم نے اپنانا ہے، ان کو سامنے رکھنا ہے،
پھر وہ ہماری تجارت، وہ مال، ہمارا نفع ہمارے لیے حلال ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں سے منع کیا ہے، جن مالی معاملات کو، تجارتوں کو حرام قرار دیا ہے، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس کی ریزنز، اس کی کازز، اس کی وجوہات دو ہیں۔ وہ دو اصول ہیں: اگر آپ کے پاس قابل نفع شاء ہے، آپ کی ملکیت میں ہے اور آپ کے قبضے میں ہے، اگر اس کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دو چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک کہ وہ معاملہ سود سے مبرہ ہو، سود اس کے اندر نہ ہو، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ کوئی بھی شرعی معاملہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے اور خریدنے کا حکم دیا ہے، یا اجازت دی ہے، یا جائز قرار دیا ہے، اس کے اندر پہلا اصول، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر سود کا شائبہ بھی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر دھوکہ موجود نہ ہو، غرر نہ ہو، بے یقینی والی چیز نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں بہت خوش نما چیز لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، اس کے اندر فالٹ ہوتے ہیں، لیکن ان فالٹس کو، ان نقائص کو وہی شخص جانتا ہے جس کی وہ چیز ہے۔ اگر وہ واضح نہیں کرتا، یا کوئی ایسی چیز جو مجہول ہے، جو واضح نہیں ہے، اس کے بارے میں تجارت کرتا ہے، تو یہ بھی اس چیز میں اگر یہ چیز آ جائے گی، دھوکہ، بے یقینی کی صورتحال، تو پھر بھی وہ حلال چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ یعنی یہ دو شرط، یہ دو بنیادی اصول ہیں کہ ساری تجارتیں حلال ہیں، خرید و فروخت ہر چیز قسم کی حلال ہے، سوائے ان کے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور ان چیزوں کو جو حلال ہیں ان کے اندر یہ دو بنیادی اصول لازمی قرار دیے کہ اس کے اندر سود نہ ہو اور دھوکہ، غرر نہ ہو، انسرٹینٹی نہ ہو، یعنی بے یقینی نہ ہو۔ اب ابن العربی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مالی معاملات کی تین قسمیں ہیں۔ ایک جس میں سود پایا جائے، دوسرے نمبر پہ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کا مال کھانا، اور تیسرے نمبر پہ غرر ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ غرر بھی جو ہے وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ تو گویا کہ دو بنیادی اصول ہیں جن کو فقہا نے مفصل بیان کیا ہے کہ یہ دو اصول سامنے رکھنے ہیں، اور پھر آپ دوسرے کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو اس کی بنیاد کے اندر چیزیں ہیں نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ تجارت حلال ہے، اس میں سود بھی نہیں ہے اور اس میں غرر بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ایکسٹرنل، بیرونی، جو خارجی معاملات ہیں، وہ اس معاملے کو حرام بنا دیتے ہیں۔ اس میں وہ شرائط کون سی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، جب ایک چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس ایک کے اندر دو آپ عقد بنا لیں یا دو ٹرانزیکشن بنا لیں تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے میں بائک خریدنا چاہتا ہوں، مالک مجھے کہتا ہے کہ آپ 1 سال اس کو کرائے پہ جو ہے نا، بائک جو ہے وہ لے لیں،
تو 1 سال کے بعد یہ آپ کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ یعنی پہلی ٹرانزیکشن کیا ہوئی کہ آپ کرائے پہ لیں، اور دوسری کیا ہوئی کہ یہ آپ کی ملکیت بن جائے گی، آپ مجھ سے خرید لیں گے۔ تو اس طرح کی 2 ٹرانزیکشن اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک معاملے کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ ایک ایسی شرط اس میں لگا دی جائے اس معاملے کے اندر جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس معاملے کی۔ مثلا ایک بلڈنگ ہے، اس کے 4 کمرے ہیں، ایک کمرہ میں خریدنا چاہتا ہوں، پیسے دینے ہیں، ملکیت لینی ہے۔ اب جو مالک ہے وہ یہ شرط لگا دیتا ہے کہ یہ آپ مجھ سے خرید لیں، لیکن جب آپ اس کو دوبارہ بیچیں گے تو مجھے ہی صرف بیچیں گے۔ تو اس شرط کا اس معاملے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے اس کی کہ جو قیمت آپ نے لگائی وہ میں نے دے دی، میں نے اپنی ملکیت میں لے لیا۔ لیکن یہ شرط میرے اوپر لگانا یا اس کو شرط کو قبول کرنا کہ اگر میں بیچوں گا تو دوبارہ مالک کو ہی بیچوں گا جس سے میں نے خریدی، تو ایسی شرط لگانے سے بھی مال حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کے اندر قرض کو بھی جمع کر دینا، خرید و فروخت کے اندر قرض کو جمع کر دینا، یعنی ایک مال میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن یہ میں شرط لگا دیتا ہوں کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں تو آپ یہ چیز خرید لیں۔ یہ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں یہ چیز آپ سے خریدتا ہوں لیکن ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں گے۔ تو قرض اور ایک ٹرانزیکشن کو اکٹھا کرنا یہ بھی بیرونی وجہ ہے جس سے مال حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ کچھ مال خریدنے کا سودا کیا، میں نے فرض کریں 1000 روپے میں خریدی، دوسرا شخص آتا ہے وہ مالک کو آ کے کہتا ہے جی اس کو چھوڑیں، یہ 1000 دے رہا ہے، میں آپ 1100 دیتا ہوں، یہ چیز آپ مجھے دے دیں۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی کے سودے کے اوپر سودا بھی نہیں کرنا۔ اگر ایسا کریں گے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ شخص فلاں آدمی سے چیز خرید چکا ہے، اس سے بات کر چکا ہے، معاملہ طے کر چکا ہے، تو آپ آ کے کہتے ہیں جی میں 1100 دیتا ہوں تو یہ چیز آپ مجھے دے دیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ شرط یا اس طرح معاملہ کرنا اس وجہ سے بھی آپ کا مال جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو جو 2 بنیادی اصول ہیں ان کو ہم آج بیان کریں گے کہ سود کیا ہے اور غرر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کے بڑے واضح احکامات دیے ہیں۔ یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے مدہوش ہوئے ہوں، شیطان نے ان کو ٹچ کیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت یا تجارت بھی سود جیسی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، اور جس کے پاس یہ واضح نصیحت آ جائے، جس کو پتہ چل جائے کہ سود حرام ہے اور سود کی اشکال کا بھی پتہ چل جائے، تو اس کو پھر وہاں رک جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، جو ہوا سو ہوا، آگے توبہ کر لینا چاہیے، اس کو رک جانا چاہیے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے جو اوریجنل اماؤنٹ اس نے دی ہوئی ہے نا سود کے علاوہ، اس کو لے لے اور سود کو چھوڑ دے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، وہ اس کو معاف کر دے جیسے بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پتہ ہونے کے باوجود دوبارہ ایسی غلطی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اگر ایسا کبیرہ گناہ کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جیسے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا، وہ بھی، اور جو شرک کرتا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتے ہیں۔ تو یہ بھی معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو پتہ ہونے کے باوجود، شریعت ہماری کا علم ہونے کے باوجود سود کھاتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ سود کیا کرتا ہے؟ سود آپ کی معیشت کو کھا جاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو سود کھاتا ہے نا، اس کے مال میں دنیا میں بھی کسی قسم کی کوئی برکت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ایسی الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے، وہ لڑائیوں میں رہتا ہے۔ اور سود کے حرام قرار دینے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ انسان کو دوسرے انسان کا دشمن بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے پاس مال ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ تو بڑا امیر ہوتا جاتا ہے، لیکن جو غریب ہے، جو سود لے رہا ہے، جو مال لے رہا ہے، سود پہ قرض لے رہا ہے، وہ قرض میں دبتا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام معیشت کا چل رہا ہے وہ ہے سود کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جس کی بنیاد ہی سود ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے سود۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو شخص امیر ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے، جو شخص غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہے نا کہ دو طبقے ہیں، ایک امیر طبقہ ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنے رقم موجود ہے، میرے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں، ان میں رقم کتنی پڑی ہوئی ہے، میرے پلاٹس کتنے ہیں، گھر کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو بالکل غریب ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، یعنی 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا اس سودی نظام نے۔ اور اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوگا کہ غریب آدمی جب اس کو 1 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آئے گی تو پھر کیا کرے گا؟ امیروں کو لوٹے گا نا، اس کا گریبان پکڑے گا۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، جب کوئی ظلم کرتا ہے یہ ظالمانہ نظام ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ اور ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، وہ مٹنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا،
اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سود بڑھتا ہوا، سود در سود نہ کھاؤ۔ آج ہمارا بینکوں کا سسٹم دیکھ لیں، کسی نے قرض لیا ہو نا بینک سے، اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ 5 لاکھ قرض لیا اور جو اس کی قسطیں کی 4 سال تک قسطیں دینی ہے، اس کو واپس کرنا ہے سود کے سمیت۔ صرف جو اس وقت ایگریمنٹ میں سود طے ہوا نا، وہاں پہ بس نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ کی قسطیں جمع نہ ہوں 1 یا 2 تو ان قسطوں پہ بھی جو شارٹ ہوں گی اس سود کے اوپر بھی سود لگے گا، اور اس کو 4 سال کے اندر 5 لاکھ قرض لیا ہوا 22 لاکھ واپس کرنا پڑے گا، یعنی سود پہ سود۔ اضعافا مضاعفہ، بڑائی پہ بڑھتا ہوا، اوپر جاتا ہوا، یعنی سود پہ سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہماری معیشت کی کامیابی بھی تب ہوگی جب ہم سود کو چھوڑ دیں گے، سود کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پاس ایک ہی اس کے حق میں ایک آرگومنٹ بچتا ہے کہ جی معاملات سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ملک میں چل رہے ہیں، سود کا نظام چل رہا ہے تو ہم کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے کہا کہ آپ مجبور ہو؟ آپ کو کس نے کہا کہ قرض لو؟ آپ کو کس نے کہا کہ اپنی خواہشات کو بڑھاؤ؟ اللہ نے جو وسائل دیے ہیں ان وسائل کے اندر رہ کے خود کو آپ نے اوپر لے جانا ہے۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں کیا ہے؟ میں کہ ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے، دونوں چیزیں منگوائی، بولی لگوائی، اس سے کیا کیا، کلہاڑی میں دستہ ڈال کے دیا اور کہا کہ آپ جا کے لکڑیاں کاٹیں اور وہ بازار میں بیچیں۔ یعنی وہ وسائل، آپ کی انویسٹمنٹ، کوئی بھی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنا مال کمانا چاہتے ہیں، ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس موجودہ وسائل ہیں ان سے شروع کریں۔ بڑے بڑے خواب پہلے دن ہی مت دیکھیں کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہو، میں سود پہ قرض لے لیتا ہوں بینک سے 15 لاکھ تو میں کاروبار شروع کروں گا، ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ سود ایک ایسی لعنت ہے جس کو ہمارے اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں دی گئی، اور سود کی شکلیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 بڑے گناہ ہیں، 7 بڑے گناہ جو انسان کو تباہ کر دیتے، ان سے بچو۔ اجتنبوا 7 الموبقات، 7 بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ وہ گناہ کون کون سے ہیں؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، کروانا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ایسی جان کو قتل کرنا جس کے قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں اگر اس نے کوئی قتل کیا ہے تو ریٹیلیشن میں، قصاص میں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ پھر فرمایا کہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جب مسلمان جنگ کے اندر ہوں تو پھر پیٹھ پھیر کے جنگ سے بھاگ جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور بھولی بھالی
معصوم اور اچھی عورتوں پہ قذف، زنا کا الزام لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل تو ہر جگہ پہ، ہر محفل میں مختلف عورتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ان پہ جو اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کا لفظ یوز کیا ہے، ان الذین یرمون المحصنات، سورہ نور کے اندر، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں، ہر عورت پاک دامن ہے تب تک جب تک کہ اگر تم زنا کا الزام لگاتے ہو تو 4 گواہ آپ کے پاس نہ ہو، 4 گواہ آپ کے پاس نہ ہو۔ اور آج کل ہم نے ہر محفل میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے دوسری عورتوں کے متعلق، اور ان کو جوڑتے ہیں ہم بری عورتوں کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ یہ 7 گناہ بڑے: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل کرنا، جادو، سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ سے بھاگ جانا، اور مومن عورتوں کے اوپر زنا کا الزام لگانا۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الربا 73 ابوابا، کہ جو سود ہے اس کے 73 دروازے ہیں، 73 دروازے، 73 درجے کہہ لیں۔ ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، اور جو سب سے آسان اور جو سب سے نچلا دروازہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا نا، تو جب نکاح نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حرام کاری ہوگی۔ یہ سب سے اس کا نچلا درجہ ہے سود کا۔ 73 درجے ہیں، گنے 1 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 73 درجے۔ اور سب سے آسان، سب سے جو کم درجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ آکل الربا مؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء۔ کیا لوگوں سن لو کہ جو شخص سود کھاتا ہے، جو سود کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، جو سود کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، اور جو لکھتا ہے، کاتب ہے، اس کا حساب کتاب رکھتا ہے، اس کی کلیکشن کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے جا کے سودے بازی کرتا ہے اس کے لیے، اور جو گواہ بنتے ہیں، معاملہ طے پاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اندر وہ گواہ ہے، وہ دونوں گواہ وشاہدہ، وہ دونوں گواہ ہم سواء، وہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں۔ جو کھانے والا، جو کھلانے والا، جو اس کو لکھنے والا ہے، جو اس کی کلیکشن کرنے والا ہے، جو اس کا گواہ ہے، ہم سواء، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ سب سے نچلا درجہ کہ ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یہ کم ترین درجہ ہے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔
اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربا کیا ہے؟ ربا عربی میں تو بڑا اچھا اس کا مطلب ہے بڑھنا، پروان چڑھنا، نمو پانا، لیکن جو شریعت نے جس ربا کو اصطلاح میں کہا ہے اس کی ہیں دو قسمیں۔ ایک ہے ربا النسیہ، ایک ہے ربا الفضل، یعنی ایک کریڈٹ پہ اور ایک ڈیبٹ پہ۔ ربا النسیہ کیا ہے؟ ربا النسیہ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز کو بیچتا ہے، عدل بدل کرتا ہے، کھجوریں کھجوروں کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، لیکن ایک طرف سے اس کو تاخیر کر دی جاتی، یعنی فوری اس کا قبضہ نہیں دیا جاتا یا اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا، ایک شخص کر دیتا ہے، دوسری طرف سے کیا کیا جاتا ہے، اس کو ایک مدت تک مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ مہینے بعد دوں گا، اور آپ ایک بوری دے رہے ہیں، میں ایک بوری اوپر کے آپ کو گندم دوں گا 2 مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد۔ تو یہ کیا ہوگا؟ سود ہے، جیسے قرض پہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو 1000 روپیہ قرضہ لیا ہے تو اس پہ کیا ہوگا؟ 200 پلس سود ہوگا، وہ فلاں تاریخ تک ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ واپس کرنا ہے، قسطوں میں کریں یا اکٹھا کریں۔ تو اس صورت کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ اور دوسرا ربا الفضل، فضل کا مطلب ہوتا ہے، نسیہ کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا، فضل کا مطلب ہوتا ہے اضافی، یعنی ایک بندے کی تنخواہ ہے 10,000 تو اس کو 10,000 تو تنخواہ ملی، لیکن وہ کام اچھا کرتا ہے تو مالک کہتا ہے اس کو 2,000 زیادہ دے دو، تو وہ 2,000 کیا ہے؟ فضل، اس کو اس نے اضافی دیا ہے۔ تو جو ربا الفضل ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ ایک چیز سیم جنس کی ہے، جیسے گندم ہے، آپ اس کو ایک بوری دے رہے ہیں اور مقابلے میں واپسی میں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے 2 بوری لے رہے ہیں، چاہے ان میں کوالٹی کا فرق ہو، چاہے ان میں کوالٹی کا فرق ہو۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، سواد بن مازیہ کو خیبر کا تحصیلدار بنایا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنیب ایک کھجور ہے جو اعلیٰ قسم کی ہے، وہ لے کے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سواد، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 سا ردی کھجوروں کے بدلے ہم 1 سا اچھی کھجوریں جنیب لیتے ہیں، اور اگر 2 سا دیں ردی کھجوروں کے، 3 سا دیں تو ہمیں 2 سا جو ہے وہ اچھی کھجوریں مل جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اس کو کیسے آپ نے تبدیل کرنا ہے، ایکسچینج کیسے کرنا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے جو ردی کھجوریں ہیں ان کو بیچنا ہے، ردی کھجوروں کو بیچ کر جو درہم حاصل ہو، جو قیمت کیش حاصل ہو، اس سے آپ نے اچھی کھجوریں خریدنی۔ کوالٹی کا فرق ہوتا ہے، لیکن ایسا کیا ہے کہ ایک ردی کھجوریں ہیں اور دوسری طرف اچھی کھجوریں ہیں، ایک طرف اچھی گندم ہے، دوسری طرف ردی گندم ہے، تو ظاہر ہے ردی گندم کی قیمت کم ہوگی، وہ 2 بوریاں ہوں گی تو ایک اچھی گندم کی قیمت بنے گی۔ تو اس کو ایکسچینج کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ لا تبیع الدینار بالدینارین، کہ 1 دینار کے بدلے 2 دینار مت خریدو
یا بیچو، اور اسی طرح درہم، اسی طرح کوئی بھی کیش، کیوں کہ یہ ربا ہے، اور ربا کیا ہے؟ ہوا الربا، اس سے آپ کو سود کی طرف آپ کی ذہنیت جائے گی، آپ کو سود کی عادت پڑ جائے گی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کو منع فرما دیا، جس کو حرام قرار دے دیا، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچنے کے سارے رستے بھی بند کر دیے کہ سود منع ہے، حرام ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رستہ بھی بند کر دیا، اور فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، سونے کے بدلے سونا ایکول مقدار ہو، وزن میں برابر ہو، اور ادھار نہیں، ایک طرف سے ادھار ہو، ایک دے دے تو دوسرا 2 مہینے بعد دے، نہیں، ایکسچینج کرنا ہے تو مقدار بھی برابر ہونی چاہیے، وزن بھی برابر ہونا چاہیے، اور ادھار نہیں ہونا چاہیے، فوری، یدم بھی یدم، سوان ہا اوہا، 2 لفظ ہیں، برابر ہو اور فوری ہو، یعنی فوری۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے 100 دینار اس کا چھٹا لینا تھا۔ ایک صحابی، انہوں نے یہ آفر دی کہ ہم تجارت کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیع الصرف، جیسے ہم مال، یہ کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں نا، اس طرح۔ تو انہوں نے وہ درہم ان کو دے دیا، اور وہ ہاتھ میں ایسے اوپر ابھار رہے تھے، اور وہ شخص جس نے لیا تھا، جس نے اس کو ایکسچینج کرنا تھا، اس نے کہا کہ میرا خازن جو ہے، میرا جو حساب کتاب رکھنے والا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ جنگل میں گیا ہوا ہے، وہ آتا ہے تو میں وہ آپ کو دیتا ہوں اس کے بدلے میں چھٹا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، انہوں نے اس صحابی کو کہا کہ آپ اس کے خازن کا انتظار کریں، یہاں سے جانا نہیں ہے جب تک اس کے بدلے میں آپ چھٹا نہ لے لیں، نہیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سونے کے بدلے سونا، یدم بھی یدم ہونا چاہیے، سوان ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، اور فوری، ہا اوہا، اور نقد ہونا چاہیے، ادھار نہ کرنا، نہیں تو یہ سود میں چلا جائے گا۔ کچھ لوگ سود کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی تعریف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، اور اس حوالے سے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سب سے جو آخری آیت اتری وہ سود کی آیت تھی، سود کے متعلق تھی، اور ہماری خواہش تھی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سود کی جو ہے وہ وضاحت کر کے چلے جاتے دنیا سے، لیکن وہ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہی یا اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ان کی بات درست نہیں، کیوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا موازنہ آپ عام فنی کتب سے نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے گناہوں کو حرام قرار دیا ہے اللہ نے، جیسے زنا ہے تو اس کی تو ڈیفینیشن نہیں بیان کی قرآن مجید میں، چوری کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے، اسی طرح دوسرے گناہ ہیں، ان کی کہیں بھی تعریف نہیں لکھی ہوئی قرآن مجید میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو واضح تھی، جوا کیا ہے، شراب کیا ہے، زنا کیا ہے، سود کیا ہے، وہ ساری کی ساری صورتیں کیا تھیں، ان پر واضح تھیں۔
صرف ایک ربا کا لفظ بولا تو ان لوگوں کو سمجھ آ گئی، چاہے وہ مسلمان ہوئے یا نہیں، کہ سود کیا ہے، کس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے سود ہے یہ۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے ان کا فرمان کہ یہاں سے جانا نہ جب تک آپ چھٹا نہ لے لو، یہ چیز بھی ظاہر کر رہی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ سود کیا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ دادا کی وراثت کا معاملہ اور کلالہ کی وراثت کا معاملہ اور باب من ابواب الربا، کہ جو ربا کے درجے ہیں یا ربا کی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں کہ میری خواہش رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ، اور ایک دوسری حدیث میں وہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگو سود سے بھی بچو، اور جس چیز کے اندر سود کا شک بھی ہو وہ بھی چھوڑ دو، جس کے اندر سود کا شک ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ اصل میں ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ جو سود ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جو اس کے اندر شک ہے کہ یہ سود والا معاملہ ہو سکتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسٹ یہ چاہا تھا کہ وہ تمام، جیسے ربا النسیہ اور ربا الفضل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دے دیا، بیان کر دیا، تو وہ چاہتے تھے کہ سود کی جو ساری شکلیں ہیں ان کی وضاحت ہو جاتی، تو یہ ان کا کوئی اعتراض نہیں بنتا جو سود کھانا چاہتے ہیں یا جو کھلانا چاہتے ہیں یا اس نظام کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ پھر سب سے اہم بڑی بات، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے، تو کیا اللہ اتنا نعوذ باللہ ظالم ہے کہ کسی چیز کی وضاحت بھی نہ کرے اور اس کو مجرم ٹھہرا دے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے سود کھانا، تو کیا بغیر اس کی وضاحت کیے لوگوں کو سمجھائے بغیر کیا یہ اللہ اتنا بڑا اس گناہ کا گناہ دے سکتے ہیں؟ اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کی سزا ہے، وہ اتنی بڑی سزا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو کسی انسان پہ اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا ہی نہیں سکتا، جتنی اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ سارے فرامین سامنے رکھیں اور سود کو سمجھیں کہ جو بھی چیز زیادہ کی جائے گی کسی معاملے میں، ایک قرض دیتے ہیں 100 روپیہ اور 110 لیتے ہیں، تو اوپر والے 10 جو ہیں وہ سود ہیں۔ کیوں؟ سود تمہاری معیشت کو تباہ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آپ اعلان جنگ بھی کریں گے، اور آپ کی جو مال میں برکت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی، لوگوں کی آپس میں دشمنیاں بڑھیں گی، لوگوں کی آپس میں عداوتیں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، قتل و غارت ہوگی۔ تو یہ جو نظام ہے، اس نظام کو ہم نے عملی طور پہ ختم کرنا ہے، کیونکہ جب ہم عمل نہیں کرتے نا، قرآن اور حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو صرف تبرک کے طور پہ لیا جائے۔ خدا کی قسم، جو شخص اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے اس کے پورے جسم کے اندر سے سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام تو ایک سست اور کاہل مومن کو اچھا نہیں سمجھتا کہ کوئی مومن سست اور کاہل ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من
من العجز والکسل، کہ میں دونوں صورتیں جو سستی کی ہوتی ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے بندے کے اندر جسمانی طاقت ہی نہیں رہتی کسی کام کرنے کی، ایک یہ عجز، اس کو عجز کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے اندر طاقت تو ہوتی ہے لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہتا، اس کو کاہلی کہتے ہیں، کسل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگتے رہے ہیں، اور آج ہم نے قرآن و حدیث کو صرف یہ انگلیوں پہ وظیفوں کے لیے بنا لیا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی نہیں، عملی طور پہ ہم نے اس سود کے نظام کو ختم کرنا ہے، اور اس سود کے نظام کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، تبھی ہم محفوظ رہ سکیں گے، ہماری معیشت محفوظ رہ سکے گی۔